السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر व्लॉग گائز۔ اچھا گائز، آج میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا تھا ریٹیل کے بارے میں، تو میں نے کہا چلو ویڈیو بنا کے دیکھ لو دوستوں کے ساتھ۔ اچھا گائز، آج ہم بات کرتے ہیں ریٹیل، فیشن ریٹیل کے بارے میں۔ چاہے جو بھی بزنس ہے تو سب سیم ہی آتے ہیں اسی میں۔ سب سے پہلے آتے ہمارے پاس، جب کوئی بزنس لانچ کرنا چاہتا ہے تو ایک بزنس مین کے لیے کیا ہونا چاہیے، چاہے پیشن ریٹیل ہو، چاہے کوئی الگ انڈسٹری ہو، چاہے جو بھی ہو، ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں آتے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو بزنس مین کو اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ویژن ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، اس کا جو ہے پراپر ٹیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فائنینس ہونا چاہیے اس کا۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اس کا جو ہے سیلس ٹیم اینڈ مارکیٹنگ ٹیم، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو بھی بزنس کرتے اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتے۔ آج کل اگر دیکھ لیں ڈیجیٹل دور ہے، تو چلو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آتے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی پیشن ریٹیل ہے نا، تو اس میں جو ہمارے پاس جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے تو زیادہ تر سیم ہی ہوتے، چاہے شوز برانڈ ہو، چاہے کلاتھنگ برانڈز ہو، ڈفرینٹ برانڈز ہیں، بہت لگژری برانڈز ہیں، بٹ یہ کہ پروڈکٹ سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کی سیل کر لیں۔ اس میں چاہیے یہ کہ زیادہ تر ہمارا جو سیلس اسٹاپ ہوتے ہیں، سیلس مینس بھائی، وہ یہ غلطی کرتی ہے۔ میں نے خود ٹائم گزارا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا غلطی کرتی ہے۔ غلطی یہی کرتے ہیں کہ جب پروڈکٹ سیم ہی ہوتے ہیں، مارکیٹ میں سب کچھ سیم ہی ہوتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہمارا سروس جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سروس کیسے دے سکتے ہیں، کلائنٹ کو کیسے دیتے ہیں۔ جو بہت لگژری برانڈز اگر آپ دیکھا جائے نا، تو کیسے پروٹوکول دیتے ہیں کلائنٹ کو، وہ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتے، مین چیز یہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سروس کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا الگ کر لیں، اسی طرح کر لیں جو لگژری برانڈس ہوتے وہی کرتے ہیں، کیونکہ پروڈکٹ تو سیم ہی ہے مارکیٹ میں، صرف پرائس اوپر نیچے، شیپ تھوڑا سا اوپر نیچے، یہ تو ہو سکتے ہیں، لازمی بات ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہمارا جو ایک بزنس مین بھائی کو، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو اپنے اسٹاف کو سمجھا کے اپنے ٹیم کو سمجھائے، اور سب سے پہلے یہ کہ اپنے ٹیم کو یہی سمجھا دیں کہ بھائی آپ کو سیلری میں نہیں دیتا، آپ کو سیلری کلائنٹ دیتے ہیں۔ جب ایک بزنس مین یہ اپنے اسٹاف کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، یہ بات سمجھانے میں، تو وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ اگر دیکھ لیں تو جب آپ نے پراپر ٹیم ہائر کیا، آپ کا جو سیلس اسٹاف ہے، جب ایک کلائنٹ آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ چیزیں پرووائڈ کرنے ہیں اپنے اسٹاف کو جو کہ ہونا چاہیے۔ مطلب وہ پروڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز بھی ہو، مطلب میں نے بات کی نا، یہ پیشن ریٹیل کے لیے بھی ہے، باقی انڈسٹری کے لیے بھی، مطلب یہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ وہ میٹیریل بھی ہو سکتے ہیں جو پیشن ریٹیل میں ہمارے پاس آج کل ڈیجیٹل دور ہے، سافٹ ویئرز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سسٹم پراپر ہونا چاہیے اور اسٹاک ہونا چاہیے، جس کی نیڈ ہوتی ہے آپ نے وہ اویلیبل لازمی کرنا ہے اپنے ٹیم کے لیے۔ باقی آپ کے ٹیم پہ ڈیپینڈ کرتے، لیکن آپ نے اپنے ٹیم کو سمجھانا یہی ہے جو میں نے بات کی ہے، کہ آپ نے اپنے ٹیم کو سمجھانا ہے کہ آپ کو سیلری میں نہیں دیتا، سیلری آپ کو کلائنٹ دیتے۔ کلائنٹ کیسے دیتے؟ جب کلائنٹ آتے ہیں اور آپ کا جو ٹیم ہے وہ پراپر اس کو سروس دے کے، سیٹسفائیڈ کر کے، کنونس کر کے، ڈیل صحیح پروٹوکول دے کے وہ وہاں سے جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے، مجھے دیکھ لیں
اگر ایک بندہ وہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کے گیا تو کل کو وہ فیملی کو لے کے آئے گا، پھر دوست کو لے کے آئے گا کہ ہاں بھائی ادھر ایک ایسے برانڈ ہے، یہ پلا شاپ ہے، پلا انڈسٹری ہے، اس میں یہ چیزیں اچھے ہے، سروس اس کا اچھا ہے۔ تو آج کل تو لوگ پیسوں کے پیچھے نہیں جاتے، سروس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اسے کیا ہوگا، جب وہ کلائنٹ لے کے آتے ہیں پورا سال وہ آئے گا، ریپیٹ کر کے آئے گا، لازمی اپنے ساتھ کلائنٹ لے کے آئے گا، پھر وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا، تو یہ ایک چین بنتا جائے گا۔ تو اسے کیا ہوگا کہ پروفٹ ہوگا۔ لازمی بات ہے، جب سیل ہوتا ہے تو اسے کیا آتے ہیں، پروفٹ آتے ہیں۔ تو جب پروفٹ آتے ہیں تو پروفٹ سے سیلری نکلتی ہے، خرچہ نکلتی ہے، اور جو ہے وہ کمپنی کو جاتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، لازمی بات ہے بزنس مین کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا سٹاپ جو ہے سیل سٹاپ، وہ کیا غلطی کرتی ہے، غلطی یہی کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو کیسے ڈیل کریں، کلائنٹ کو کیسے سروس دے کے ڈیل کریں، سیلز کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں، کسٹمر کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ کسٹمر مطلب یہ سیلز مین کے لیے کہ 4-5-6 قسم کے کلائنٹس ہوتے ہیں، بٹ تھوڑا سا جو نارمل روٹین میں چلتے ہیں وہی میں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ کسٹمر، سیکنڈ آتے ہیں ونڈو شاپر، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں فیملی کسٹمر، چوتھے پہ آتے ہیں سائلنٹ کسٹمر، 5 نمبر روٹ کسٹمر۔ ایسے 3-4 قسمیں اور بھی ہیں، بٹ یہ کہ جو مینٹلی پریپیئرڈ کسٹمر ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس پہ جو ہے ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب مینٹلی پریپیئرڈ کسٹمر آتے لازمی بات ہے وہ جب آتے تو انہوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے آج جیکٹ لینا ہے تو جیکٹ ہی لینا ہے، میں نے شرٹ لینا ہے تو شرٹ ہی لینا ہے۔ تو وہ جب آتے تو 20% محنت کی ضرورت ہوتی ہے سیلز مین کی، باقی 80% وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہی ہوتے ہیں۔ تو جلدی میں آتے ہیں، بس جلدی جلدی بھائی مجھے شوز دے، مجھے آج جیکٹ دے، مجھے شرٹ چاہیے، بس دے کے گیا۔ جو ونڈو شاپر ہوتے اس پہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیسے، کیونکہ جب وہ آتے تو وہ 20% کوئی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، باقی 80% ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ۔ تو ہمارے سروس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنونس کر لیں۔ تو کنونس کیسے کر لیں، اس میں ہمارے پاس 3 قسم کے سیلز آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بٹ اس کے بعد جو آتے ہیں ہمارے پاس فیملی کسٹمر۔ فیملی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے پاس بچے ہوتے ہیں وغیرہ ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سیلز مین اکثر وہ وینڈو گراتے ہیں یا کچھ وہ شیطانی کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے تھوڑے سے غصے سے بچہ ہٹ جاؤ یہ وہ۔ لیکن جب فیملی کسٹمر ہوتے تو اس کے ماں باپ پھر کہتے ہیں ہاں بچوں نکل، شاباش نکل، ادھر سے نکل، چل تو دوسری شاپ پہ چلتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، کلائنٹ مس ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتے پھر سائلنٹ کسٹمر، اس کے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ۔ وہ ایسے کہ آتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، تو وہ سیلز مین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے سروس دیتا ہے، اس کو کیسے کنونس کرتا ہے۔ اور 5 نمبر پہ آتے ہیں پھر ہمارے پاس روٹ کسٹمر۔ روٹ کسٹمر ہوئے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی فون پہ لگا ہوتا ہے، کبھی اس سائڈ پہ جاتے ہیں، کبھی اس سائڈ پہ جاتے ہیں، تو وہ سیلز مین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جب وہ اس کے پیچھے بیچارہ جاتے ہیں وہ غصہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتے سیلز کے قسمیں، آف سیلنگ، کراس سیلنگ، سجیسٹیو سیلنگ۔ آف سیلنگ یہی ہوتے ہیں کہ ایک کلائنٹ آ گیا، اس نے 5,000 کے جوتے لینے تو آپ نے اس کو دکھانے 15,000 کی۔ کراس سیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ایک کلائنٹ آئے، اس کے پاس جو ہے فیملی آئی ہے، آپ نے اپنے لیے لیے، دوسرے کے لیے بھی کچھ لے لیں۔ کراس سیلنگ یہ کہ کچھ بیگس دکھا دے اس کے ساتھ ساتھ، پرفیوم